لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا فی تفرد وجلا فی شانہ وعظما فی ارکان وقہرا جمیع الخلق بقدوتہ وبرہان. ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومخربی شریعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. صلوات پڑھیں محمد پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. سب سے پہلے آج کے اس غم کے دن کی مناسبت کے موقع پر جو دو معصوموں کی شہادت کا روز ہے، آپ تمام مومنین و مومنات کی جانب سے بارگاہ مقدس امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک شب پیغمبر اکرم کے سلسلے میں گفتگو ہو گئی، اور آج انشاءاللہ گفتگو کا محور سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. یہ وہ مظلوم امام ہیں جو اپنوں کے درمیان بھی مظلوم ہیں، چونکہ ان کی ذوات سے اور ان کے کردار اور ان کی سیرت سے گفتگو خود ہمارے یہاں بھی کم ہوتی ہے. لہذا روز شہادت امام مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے، جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. وہ آیہ کریمہ ایک قانون عام امامت کے سلسلے سے بیان کرتی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. خدا کی قسم اگر اس ایک آیہ کریمہ کو امامت کی نسبت سے ہم غور کر لیں اور سمجھ جائیں تو پھر ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہمیں اپنے امام کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ امام جس جانب ہمیں بلائے ہم سر تسلیم خم کر کے امام کے ہمراہ ہو جائیں. آپ
جس امام کا ذکر سننے کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ روایات کی دنیا میں آئیے۔ خدا کی قسم امام مجتبیٰ وہ ذات ہے کہ جنہیں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے درمیان کریم اہل بیت کے لقب سے نوازا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں زیارت جامع کا وہ مشہور جملہ، سجیتکم الکرم وعادتکم الاحسان، اے اہل بیت آپ کی فطرت اور آپ کی طینت میں کرم اور احسان ہے، یعنی تمام کے تمام اہل بیت کرم و احسان ان کی فطرت اور ان کی ذات میں ہے، اور وہ چیز جو انسان کی ذات میں آ جائے وہ کبھی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ ان میں سے جس امام کو کریم اہل بیت کے لقب سے نوازا گیا ہے وہ امام مجتبیٰ ہیں۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ آپ کس امام کی بارگاہ میں تشریف فرما ہیں کہ کریم اہل بیت، یعنی اہل بیت خود سب کے سب کریم ہیں، لیکن ان کے درمیان اگر کسی کو کریم اہل بیت کے لقب سے نوازا جائے تو ذات کس قدر احسان، کرامت، جود و سخا کا مرکز ہوگی کہ اہل بیت کے درمیان آپ کسی امام کو آ کر کہیں کہ آپ کریم اہل بیت ہیں۔ یہ کون سی ذات ہے؟ خدا کی قسم کچھ باتیں حضرت کے زندگی کے ان گوشوں سے کی جائے کہ جو بہت اہم ہے اور جو آج ہمارے موجودہ دور کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ہم اپنے ائمہ کی ہسٹری، ائمہ کی تاریخ گزشتہ زمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتے یا سنتے ہیں، پھر اس کے بعد لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جو کردار اور جو کیریکٹر گزرا ہے اسے آج کے زمانے میں بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر آپ غور فرمائیں اور امام حسن مجتبیٰ کا زمانہ دیکھیں اور اس زمانے میں امام کے ساتھ رہنے والے مامومین کے وظائف اور ذمہ داری پہ نگاہ کریں تو شاید آج ہمارے لیے بہت اہم میسج اور پیغام ہو کہ اس دور کے لوگ جو امام کے ہمراہ تھے، جنہوں نے امام کے بارے میں پیغمبر اکرم سے وہ احادیث سنی تھیں اپنے کانوں سے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھی ہیں، انہوں نے براہ راست ان احادیث کو پیغمبر اکرم سے سنا تھا۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے انی احبہ و احب من یحبہ۔ عجیب مرحلہ ہے، شاید اس طرح کی روایتیں ہم نے سرکار سید الشہداء کے لیے بہت سنی ہیں لیکن امام حسن مجتبیٰ کے لیے کم سنی، کہ پیغمبر نے فرمایا انی احبہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، وَأُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُ، اور میں اس انسان سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے بیٹے حسن سے محبت کرتا ہے۔ یعنی ایک قانون بیان کر رہے ہیں پیغمبر اکرم کہ اگر تمہیں محبوب پیغمبر ہونا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ پیغمبر کی نگاہوں میں محبوب ہو جائے، پیغمبر اس سے محبت کرنے لگیں، پیغمبر قانون بتا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری نگاہوں میں محبوب بن جاؤ، تم میرے محبوب بنو، تو پیغمبر فرماتے ہیں انی احب من یحبہ، جو حسن سے محبت کرتا ہے وہ میرا محبوب ہے۔ اب آپ معنی سمجھ سکتے ہیں، محبوب دو عالم کا نام پیغمبر ہے اور امام حسن سے محبت کرنے والا محبوب پیغمبر بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ذات ہے۔ ذات امام حسن مجتبیٰ، خدا کی قسم میں نے عرض کیا نا کہ اپنوں کے درمیان بھی اس قدر اجاگر نہیں ہوئی اور ہم نے بیان نہیں کیا۔ امام کے بارے میں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ لو کان العقل شخصا لکان الحسن، اگر عقل جسم کی دنیا میں آ جائے، یعنی اگر عقل کو مجسم کیا جائے تو عقل کی صورت امام حسن کی صورت بنے گی۔ یعنی پوری عقل کو اگر جمع کیا جائے اور وہ مجسم بن جائے
تو اس عقل کا نام امام حسن، یہ پیغمبر کا جملہ ہے، عقل کل ذات پیغمبر ہے، اور پیغمبر فرماتے ہیں لو کان العقل شخصا لکان الحسن، اگر عقل کو جسم دیا جائے تو عقل جس جسم میں آئے گی اس جسم کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے۔ یہ پیغمبر کا کلام ہے، خدا کی قسم یہ ذات کون سی ذات ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ امام ہیں، قاما او قعدا، یہ وہ جملے ہیں جو آپ کو یوں ہی لگتے ہوں گے، لیکن جس دور میں امام حسن کو اپنی امامت کے وظائف اور ذمہ داریوں کو نبھانا ہے، اس دور میں آ کر اگر ان احادیث کو دیکھیں تو واقعاً معنی سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر کس جانب ہمیں اور آپ کو اور اس نسل کو جو امام کے زمانے میں موجود تھی کس جانب متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ یہی آیہ کریمہ تھوڑی دیر اگر آپ میرے ساتھ رہیے، اس آیہ کریمہ میں واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، واضح لفظوں میں پروردگار عالم قانون بتا رہا ہے وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً، امام بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے، امام ہم بناتے ہیں۔ یہ پہلا قانون جو لوگ قرآن کے لیے واویلا مچاتے ہیں اور کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، وہاں اسی قرآن مجید سے پوچھیں آیا امام بنانا کسی کے اختیار میں ہے؟ جہاں جہاں امامت کا تذکرہ ہوا وہاں خدا نے اپنی جانب نسبت دیا کہ جعل امامت ہمارا وظیفہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً، امام ہم بنائیں گے، چونکہ امام کے اندر جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ مثلا امام کو معصوم ہونا چاہیے، آپ کیسے کسی کی عصمت کا پتہ لگا سکتے ہیں؟ سوائے خدا کے کوئی کسی کی عصمت کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ خداوند متعال ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ، ہم امام بناتے ہیں۔ اور یہ جو امام ہے، میں آیہ کریمہ کا ترجمہ کر دوں تاکہ ذات امام حسن علیہ السلام کو جب بیان کروں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔ وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام کا کام کیا ہوتا ہے وہ بھی اس آیہ کریمہ میں بیان کیا گیا۔ امام آپ کا چہرہ نہیں دیکھتے، امام عوام کا چہرہ نہیں دیکھتی، امام لوگوں کو نہیں دیکھتے، امام کی ہدایت کا جو قانون ہے امام خدا کے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ لیکن آیت بڑی آسان آیت ہے وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام کو آپ مشورہ مت دیجیے گا کہ مولا یہ کرو، مولا وہ کرو، مولا اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو ہم ناراض ہو جائیں گے۔ مولا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ ناراض ہو جاؤ، پوری کائنات ناراض ہو جائے، امام کو ایک پرواہ ہوتی ہے کہ وہ حکم جو اسے خدا کی جانب سے ملا ہے وہ ادا کروں، چاہے ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ کہتی، میں نے زیادہ کچھ وضاحت نہیں کیا، فقط آیت کے لہجے کو آپ دیکھیے گا وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، امام ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے۔ میں کہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں، فقط اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ امام حسن مجتبیٰ نے کیا کیا، اور جو لوگ امام سے شاکی تھے ان کا وظیفہ یہ نہیں تھا کہ وہ آ کر امام سے شکایت کریں، ان کا وظیفہ اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ امام جہاں جا رہے تھے انہیں امام کو فالو کرنا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں۔ آج یہی درس ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اپنے وقت کے امام کو آ کر مشورہ نہیں دے سکتے، ہم بھی نہیں بتا سکتے مولا ہمیں یہ پسند ہے، ہمیں یہ نہیں پسند ہے۔ امام کے نگاہوں میں آپ کی رضا اور آپ کا غضب نہیں ہوتا ہے، امام کی نگاہوں میں خدا کی رضا اور خدا کا غضب ہوتا ہے۔ خدا حکم کرتا ہے، امام ہدایت کرتا ہے۔ اب اس ہدایت کی راہ میں چونکہ جب خدا کی مرضی سے آپ ہدایت کرو گے تو عوام بہت خوش نہیں رہے گی آپ سے، کچھ لوگوں کے اپنے فوائد آ کر ٹکرائیں گے، کچھ لوگوں کے نقصانات ہوں گے، کچھ لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن امام اس ذات کو کہتے ہیں لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، امام اس قدر آیت خدا پر یقین رکھتا ہے کہ پوری دنیا مخالف ہو جائے تو ہو جائے لیکن وہ امر خدا کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے امام کی وہ ڈیفینیشن جو قرآن مجید نے بیان کیا۔ اب آئیے امام حسن مجتبیٰ کے زمانے میں امام کا ایک قول پڑھوں اور اس کے بعد امام کی وہ سیرت پڑھوں۔ امام فرماتے ہیں من طلبا
رضا الناس بسخط الخالق. عجیب روایت خدا کی قسم. اگر آج اس روایت پر ہم عمل کر لیں ہماری زندگی ایک الگ مرحلے میں چلی جائے گی، جبکہ برعکس عمل ہو رہا ہے. امام فرماتے من طلب رضا اللہ بسخط الناس، اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے غضب سے ٹکرا جائے کہ لوگ ناراض ہو رہے ہیں لیکن خدا راضی ہے. من طلبہ یعنی اس نے جس چیز کو حاصل کرنا ہے وہ رضا خدا ہے. کون کیا کہہ رہا ہے اس کی اسے پرواہ نہ ہو. من طلب رضا اللہ بسخط الناس، تو اس کا اثر کیا ہوگا معلوم ہے؟ اب خدا کفاہ اللہ امور الناس، اب اس کے لیے خدا کافی ہو جائے گا. آپ دیکھیے قانون زندگی کو، اگر خدا کی مرضی کے لیے تم گھر سے نکلے ہو، اگر خدا کی مرضی کے لیے کوئی کام تم کر رہے ہو، پورا معاشرہ تمہارا مخالف ہو جائے، یعنی رضائے خدا خرید رہے ہو، اس کے بدلے میں اگر تمہیں لوگوں کی ناراضگی مل رہی ہے تو پرواہ نہ کرنا. کفاہ اللہ امور الناس، خدا تمہارے لیے کافی ہے. ساری دنیا مل کر چاہے گی تمہیں ذلیل کرنا، لیکن تم چونکہ اٹھے ہو رضائے خدا کے لیے، خدا تمہیں اتنا عزیز بنا دے گا کہ 1400 سال بعد بھی تمہارا ذکر ہوگا. لیکن اگر تم اللہم صلی رضا یہ وہ قانون ہے جو زندگی کا امام معصوم بتا رہے ہیں. رضا خدا کے لیے نکلو. من طلب رضا اللہ، رضا خدا چاہو. بسخط الناس، لوگ ناراض ہوتے ہیں. کفاہ اللہ امور الناس، لیکن اس کے برعکس من طلب رضا الناس، اگر کوئی چاہتا ہے لوگ خوش ہو جائیں، بسخط اللہ، خدا ناراض ہوتا ہے اسے پرواہ نہیں ہے، تو پھر عذاب عجیب ہے. وکلہ اللہ الی الناس، اب خدا اسے لوگوں کے حوالے کر دے گا. دیکھیے دو سسٹم ہے. اگر آپ نکلے خدا کی رضا کے لیے، لوگ ناراض ہوتے ہیں تو خدا کہتا ہے بندے گھبرانا نہیں، میں ہوں. لیکن اگر آپ نکلے لوگوں کی رضا کے لیے، خدا ناراض ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے اب انہی سے مدد مانگ لو. یہی دو سسٹم ہے زندگی کے کہ میں خدا کو خوش کروں تو خدا کافی ہے یا نہیں ہے اپنے بندے کے لیے. اب آپ کے حضور میں وہ جملہ تو مجھے نہیں سنانا پڑے گا جو اہل مجلس ہیں کہ سرکار سید الشہداء نے یہی تو فرمایا، میرے اللہ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. یہی وہ مرحلہ ہے جو امام حسن کی زندگی میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. رضا پروردگار عالم، خدا کی قسم آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ہم کتنا کام رضا خدا کے لیے کرتے ہیں اور کتنا کام لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کا حال میں نے عرض کیا نا کہ یہ وہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں جو 1400 سال پرانی ہے، نہیں، آج کے دور میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں. میں زندگی میں کتنے کام مجھے پتا ہوتا ہے خدا کی قسم کہ اگر یہ کام کروں گا تو خدا ناراض ہے، لیکن مجھے یقین ہوتا ہے مجمع خوش ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مجھے پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ خدا ناراض ہو یا ناراض نہ ہو، یہ مجمع خوش ہو جائے. اب خدا کہتا ہے ٹھیک ہے، اسی مجمع سے اپنا حساب کر لینا. تو جو فرما رہے ہیں خدا اسی مجمع کے حوالے تمہیں کر دے گا. کسی معاشرے کے لیے، اسی سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے تم نے مجھے ناراض کیا نا، تو اب آؤ اسی سوسائٹی سے مانگو. اور آپ جانتے ہیں دنیا والے کب منٹوں میں آپ کو عزیز بنا دیں اور کب چند لمحوں میں آپ کو ذلیل بنا دے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر خدا کسی کو عزیز بنا دیتا ہے تو ساری کائنات مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ. اب یہ زندگی کا وہ مرحلہ ہے جو مجھے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں اعتماد کس کے اوپر کروں، ذات پروردگار عالم پہ کروں یا اس سوسائٹی پر اعتماد کروں.
یا ان لوگوں پر اعتماد کروں یا ان مجمع پہ اعتماد کروں؟ میں آپ کو خطبے کا ایک فقرہ فقط سناتا ہوں جو سرکار سید الشہداء نے روز عاشورہ فرمایا تھا۔ حضرت نے جب آنے والے لشکر کو دیکھا نا، 30,000 کا لشکر کم از کم موجود تھا، حضرت روز عاشورہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہاں پر حضرت نے دنیا کی حیثیت کو بیان کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، فَإِنَّهَا تَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَكِنَ عَلَيْهَا وَتُتْمِعُ مَنْ تُخَيَّبَ إِلَيْهَا۔ حضرت نے دنیا کی جو کنڈیشن بتائی ہے کہ کس پہ بھروسہ کر کے آئے ہو، اس مال دنیا پہ بھروسہ کر کے آئے ہو، اس قدرت دنیا پہ بھروسہ کر کے آئے ہو۔ لو حسین تمہیں عاشور کے دن ایک قانون بتا رہا ہے کہ فَإِنَّهَا تَقْطَعُ رَجَاءَ مَنْ رَكِنَ إِلَيْهَا۔ اس دنیا نے ہر اس انسان کو دھوکہ دیا ہے جس نے اس دنیا پہ بھروسہ کیا ہے۔ تم اس دنیا پہ بھروسہ کر کے حسین سے جنگ کرنے آئے ہو، اس دنیا نے وفائی کہاں کیا کسی کے ساتھ؟ اس دنیا پہ بھروسہ کر کے خدا کو ناراض کرو گے؟ یہ ساری تمہیدی گفتگو فقط اس لیے آپ کے حضور میں عرض کرنا تھا کہ امام کو پہچانیے، امام کو پرواہ نہیں ہے، امام کو خدا کی قسم پرواہ نہیں ہے۔ آپ ناراض ہو، فلاں ناراض ہو، امام کو ایک پرواہ ہوتی ہے، خدا ناراض نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے ہر دور کا ستمگر اور ہر دور کا ظالم اور ہر دور کا بے ایمان امام سے ناراض نہیں ہوتا۔ امام سے سب خوش نہیں ہے، سب نہیں خوش ہیں، خدا کی قسم بے ایمانوں کو امام سے خوشی نہیں ہے، ستمگروں سے امام کو خوشی نہیں ہے۔ ستمگر امام سے ناراض ہیں۔ کیوں ناراض ہیں؟ آپ حضرت امیر کا اگر زمانہ دیکھیے نا، 3 جنگیں ہوئی ہیں، 3 جنگیں، کبھی اور اتنی جنگیں آپسی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت امیر کے زمانے میں یہ 3 جنگیں کیوں ہوئیں؟ حضرت نے کیا کیا تھا؟ کسی کے ساتھ ظلم کیا تھا؟ نہیں، حضرت نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا تھا، لیکن یہ جنگیں ان لوگوں سے ہوئی تھیں جن کی عادت پڑ گئی تھی مال حرام کھانے کی۔ اب اگر حضرت امیر منبر پہ آ کر کہہ دیں کہ اگر 1 درہم بھی تم نے بیت المال سے ناحق لیا ہوگا اور اس ناحق پیسے سے اپنی بیوی کا مہر ادا کیا ہوگا تو میں علی وہ پیسہ بھی واپس لے لوں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس امام کے ساتھ لوگ نہیں چل سکتے، اس امام کے ساتھ چلنا بڑا سخت ہے، کیونکہ حضرت امیر کو پرواہ ہی نہیں ہے نا۔ لوگوں نے کہا مولا کچھ دن امیر شام کو رہنے دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو؟ علی کو حکومت بطلان اور باطل کی بنیاد پہ تو نہیں کرنا ہے، علی کا مقصد حکومت کرنا نہیں ہے، علی کا مقصد اجراء احکام پروردگار عالم ہے۔ اگر حکومت ذریعہ بنتی ہے تو بنے، وگرنہ علی اس حکومت کو ٹھوکر مارتا ہے۔ یہی تو قانون ہے، امامت اسی کو کہتے ہیں۔ اور اسی زاویے میں اگر آپ آ کر صلح امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیے، اسی زاویے میں آ کر دیکھیے، بہت سے لوگ حضرت سے ناراض ہیں، بہت سے لوگ ناراض ہیں۔ خدا کی قسم آپ امام حسن کی زندگی کو کبھی دیکھیں، میں نے عرض کیا نا، مظلوم ہے امام، جن کے نفع کے لیے، جن کے فائدے کے لیے، جن کی جان کی حفاظت کے لیے حضرت نے صلح کیا تھا، انہی لوگوں نے حضرت کو طعنہ دیا ہے۔ آپ روایت جا کر اٹھا کر دیکھیے، حضرت کو طعنہ دیا، یا مذل المومنین، اے مومنین کو ذلیل کرنے والے۔ اس طرح کے الفاظ امام معصوم کے لیے ان لوگوں نے بیان کیے جن کی جان کی حفاظت کے لیے حضرت نے صلح کیا تھا۔ اور میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام کی صلح ہو یا امام کی جنگ ہو یا امام کی خامشی ہو یا امام کا خطبہ ہو یا امام کا بیان ہو، امام کا اپنی جانب سے نہیں ہوتا۔ یہدون بامرنا، جو امر خدا ہے۔ اب یہ امر خدا ہم نہیں اجرا کر پاتے نا، ہم کو ملتا ہے کہ خدا نے کہا یہاں سچ بولو، لیکن ہمارے تعلقات کہتے نہیں، یہاں پر اگر سچ بول دیں گے تو یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، یہ 2 وقت کی چائے جو مل رہی تھی یہ چھوٹ جائے گی۔ ہم تو 2 وقت کی چائے کے لیے، اپنے ایک ہلکے سے تعلقات کے لیے ہزاروں امر الہی کو پامال کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ذات امام وہ ہوتی ہے جسے کوئی پرواہ نہیں۔ صلح کے وقت امر خدا یہ ہے، اور اس کی بھی وجہ ہے، ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، چونکہ میں چاہ رہا تھا امام کی ذات کے کچھ ایسی صفات آپ تک بیان کروں جو کم بیان کی جاتی ہے، لیکن فقط ایک حاشیہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ صلح امام، پہلی چیز، کسی کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ امام اپنی جانب سے کوئی کام کرتا ہے،
امام امر الہی کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ امام نے صلح کیوں کیا، امام حسین نے جنگ کیوں کیا، اور قیام کیوں کیا، اور فلاں کیوں کیا، اس طرح کے سوال کرنے کا حق خدا کی قسم کسی کو نہیں ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو مقام امامت کو سمجھتے ہو، مقام امامت کو جانتے ہو۔ امام معصوم ہے، امر خدا کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، لیکن حکمتیں ہیں، بہت سی حکمتیں ہم نہیں سمجھتے، ہمیں نہیں پتا۔ خدا کی قسم ہماری عقلیں کتنی زیادہ ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ آج احادیث کو بھی اپنے عقل کی بنیاد پر تولتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آئے۔ خوب آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، نہیں سمجھ میں آئی۔ اگر یہ قول معصوم ہے، اگر یہ امام معصوم ہے، آپ کی بات اور آپ کی عقل قول معصوم کو پرکھنے کے لیے نہیں ہے، قول معصوم کے ذریعے آپ کی عقل کو پرکھا جائے گا۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں واضح ہوئی؟ آپ کی عقل کے ذریعے قول معصوم کو نہیں پرکھا جاتا، قول معصوم کے ذریعے آپ کی عقل کو پرکھا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں، نہیں حدیث ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، خوب نہیں سمجھ میں آتی، آپ معصوم ہیں، آپ کے اوپر سے حجت تمام ہوگی قول معصوم کے لیے۔ اگر واضح ہو گیا ہے کہ یہ قول معصوم ہے، آپ اپنی عقل کا علاج کراؤ، قول معصوم کے علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عصمت کے دہن اقدس سے نکلا ہوا کلام ہے، لہذا صلح امام حسن پہ خدا کی قسم مجھے کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ امام ہے، امر خدا ہے، وہی کام کرے گا جو مطابق امر پروردگار عالم ہوگا۔ لیکن اگر آپ آ کر گفتگو کرنا چاہیں اور اگر صلح امام حسن کے آئینے میں کربلا کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صلح نے کربلا کے واقعے میں کون سا کردار نبھایا ہے۔ یہ بھی ایک اشرے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ صلح امام حسن کے آئینے میں کربلا کو دیکھا جائے کہ صلح امام حسن نے کیا کیا جو کربلا جیسا قیام برگزار ہوا۔ معلوم ہے بیماری ہوتی ہے، لیکن ہر بیماری کی دوا ایک نہیں ہوتی۔ بیماری ہوتی ہے، لیکن ہر بیماری کی دوا ایک ہوتی ہے، ہر بیماری کی دوا ایک تو نہیں ہوتی۔ بیماری امام حسن کے زمانے میں بھی ہے، بیماری امام حسین کے بھی زمانے میں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نہیں وہاں ٹھیک تھا، نہیں، وہاں پر بھی بیماری تھی، لیکن ہر بیماری کی دوا الگ ہوتی ہے۔ میں آپ کو بیماری بتاؤں، دو بیماریاں ہیں۔ امام حسن کے زمانے میں ابھی تک امیر شام اور اس خاندان کے چہرے کو چھپایا گیا تھا۔ آپ غور کریے گا، خدا کی قسم کبھی جا کر تاریخ پڑھیے کہ ابتدا سے اس خاندان کو، جسے جناب زینب نے یبنت طلقہ کہہ کر پکارا تھا، اس خاندان کو ایسا بنا کر پیش کیا گیا تھا کہ یہ بڑا معتبر خاندان ہے اور یہ رسول کا رشتہ دار ہے اور یہ دین کا ہمدرد خاندان ہے۔ ایک پوری سازش تھی باقاعدہ شام کے لیے جو کی جا رہی تھی، اور شام کو پرموٹ کیا جا رہا تھا مدینے سے۔ یہ پوری تاریخ کبھی آپ دیکھیے گا، شام کو پرموٹ کہاں سے کیا جا رہا تھا؟ مدینے سے۔ ان کے کردار کو سنوارا جا رہا تھا، ان کے عیوب کو چھپایا جا رہا تھا۔ امام حسن کے زمانے میں جو بیماری تھی وہ عدم شناخت تھی، یعنی ابھی لوگوں کے سامنے وہ چہرے پہچانے ہوئے نہیں تھے، ابھی لوگوں کو ایسا لگنے لگا تھا۔ ایڈورٹائز تو ہوتی ہے نا، آپ جانتے ہو، آپ تو جس دور میں رہتے ہو جانتے ہو، قاتلوں کو ایسا سنوارا جاتا ہے کہ آج سب سے بڑے ہمدرد وہ قاتل نظر آتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو میڈیا کا دور ہے، آپ سب بہتر طریقے سے جانتے ہیں، میڈیا اگر چاہے لے تو قاتل کو مسیحا بنا دے، مسیحا کو قاتل بنا دے۔ اور زمانے میں تو پوری حکومت لگی ہوئی تھی ان قاتلوں کو چھپانے کے چکر میں، ان چوروں کو چھپانے کے چکر میں، اور ایک مدت تک کام ہوا تھا۔ لہٰذا وہ چہرہ جو ان کا کثیف چہرہ تھا، جو ان کا غلیظ چہرہ تھا، وہ اب لوگوں کے درمیان اجاگر نہیں تھا۔ لوگ انہیں دین کا ہمدرد سمجھتے تھے، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دین کے خیر خواہ ہیں۔ اب یہاں پر علاج کیا ہونا چاہیے؟ یہاں کا علاج یہ تھا کہ اس کثیف چہرے سے نقاب کو اتارا جائے، تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں مسجدوں میں، یہ مسجدی نہیں ہیں، یہ مسجدوں کو مسمار کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دین کو نابود کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ وہ چہرہ ہے جسے لوگوں کے سامنے لانا ہے۔ لیکن امام حسین کے زمانے میں بیماری الگ ہے۔ امام حسین کے زمانے میں اب شام کی حکومت کے عیب اور نقص اور خباثت لوگوں پر مخفی نہیں ہے،
اب سب جانتے ہیں کہ یہ چہرہ خبیث ہے، لیکن اب لوگ بزدل ہو چکے ہیں۔ دیکھیں دو بیماریاں ہیں، ایک مرتبہ پہچان جائیے لیکن بزدلی دکھائیے، ایک مرتبہ آپ پہچانتے نہیں ہے۔ امام حسن کے زمانے میں ابھی ان چہروں سے نقاب نہیں اتری ہے، اور امام حسن کے بعد ان چہروں سے نقاب تو اتر گئی ہے، لیکن اب لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آ کر کھڑے ہو کر کہیں کہ یہ بدھ کو جمعہ کی نماز کیوں پڑھا دیا، یہ صبح کی نماز 3 رکعت کیوں پڑھا دیا، یہ منبر رسول پر بیٹھ کر شراب کیوں پی رہے ہو۔ یعنی وہ چہروں سے نقاب اتری ہے، لوگوں کے اندر ہمت نہیں ہے۔ بس صلح امام حسن کو اور قیام کربلا کو اس طرح ملائیے کہ پہلے بھائی نے اس خباثت سے اور اس چہرے کثیف سے نقاب اتارا کہ کل کے دن جب میرا بھائی قیام کرے تو کسی کی یہ مجال نہ ہو کہ حسین قیام کیوں کر رہے ہیں، لہذا سب نے بس مولا کو اتنا بتایا مولا نہ جائیے خطرہ ہے، کسی نے یہ نہیں کہا مولا نہ جائیے یہ حق پر ہیں۔ پتہ نہیں بات واضح ہوئی نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولا یہ حق پر ہیں آپ نہ جائیے، چونکہ امام حسن نے اس چہرے سے نقاب اتار دی تھی اور کربلا کو اتنا صاف کر دیا تھا کہ اب لوگوں نے بس اتنا کہا کہ کہاں جا رہے ہیں مولا، ان اہل کوفہ کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ خود بتاتا ہے کہ صلح امام حسن نے حق و باطل کے درمیان اتنا امتیاز پیدا کر دیا تھا کہ اب حسین قیام کریں اور فرمائیں لو لم یکم فی الدنیا ملجا ولا ماوا لما بایعت یزید ابن معاویہ، اگر دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہ بھی رہ جائے تو نہ رہ جائے، میں یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کروں گا۔ اتنا صاف چہرہ باطل کا صلح امام حسن سے پہلے نہیں تھا جتنا صاف چہرہ امام کی صلح نے کر دیا تھا۔ لہذا آپ قیام کربلا کو آ کر دیکھیے اور کردار امام حسن کو دیکھیے، اور وہاں پر بھی اپنوں کے کردار کو تھوڑا سا ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ حضرت کے لشکر میں گئے ہیں اور وہاں پر جو بکے ہیں، یہ شاید ہمارے لیے ایک پیغام اور درس ہو کہ ایسے ایسے لوگ بکے جو کمانڈر تھے۔ یہ پوری تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، کوئی 2 لاکھ میں، کوئی 1 لاکھ میں، جس کا دین جتنا ارزش رکھتا تھا اتنے میں بیچ کر آ گیا۔ آخر یہ کیا وجوہات تھی معلوم ہے؟ وجوہات حب دنیا۔ حب دنیا انسان کو رسوا کرتی، حب دنیا انسان کو ذلیل کرتی ہے، حب دنیا انسان کو اتنا گرا دیتی ہے کہ وہ امام کریم سے دور ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا آپ کی خدمت میں کہ امام حسن امام کریم ہے، کریم اہل بیت، خدا کی قسم ایسے کریم امام کو کہیں تنہا چھوڑا جاتا ہے؟ ایسے کریم امام کو آپ جا کر تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ امام، میں نے عرض کیا امام حسن کے بارے میں کم پڑھا جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم روز شہادت امام حسن ہے۔ آپ ذرا سے غور کرو اور آ کر امام کے فقط 2 لقب پہ غور کرنا، ایک امام کے حلم پر اور ایک امام کے کرم پر۔ خدا کی قسم فضائل میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے کہ کون کریم امام ہے۔ یہ وہ امام کریم ہے جس نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ایک مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ اپنا مال لوگوں میں تقسیم کر دیا، کئی مرتبہ۔ یعنی اگر کہا جائے 2 کپڑے ہیں تو ایک فقیر کو، یعنی پوری آدھا مال فقراء کے درمیان تقسیم کر دیا۔ بعض روایت میں نے دیکھا، شاید یہ آج ہمارے لیے بھی درس ہو، وہ لوگ جو خیر خواہی کرتے ہیں، وہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں، کبھی کبھار ہمارے یہاں نیک کام کرنے والے بھی نیکی کم کرتے ہیں، مومنین کو ذلیل زیادہ کرتے ہیں۔ یہ بھی خدا کی قسم وہ کام نہیں ہے جو بہتر ہے۔ آپ آ کر کرم امام حسن مجتبیٰ کو دیکھو کہ کس طریقے سے مدد کی جاتی ہے، کس طریقے سے نصرت کی جاتی ہے۔ میں ایک جگہ پر روایت دیکھ رہا تھا، ایک شخص امام کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا میں 50,000 درہم کا مقروض ہوں۔ یہ ہمارے دور میں افسانے لگتے ہیں۔ کیوں افسانے لگتے ہیں؟ چونکہ ان سیرتوں سے ہم اتنا دور ہو گئے کہ ہم کو لگتا ہے یہ کیسے ممکن ہے۔ 50,000 درہم یعنی 50,000 چاندی کے سکے کا مولا میں مقروض ہوں 50,000 درہم کا۔ حضرت نے فرمایا ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اب اپنے زمانے میں اگر ہوتا تو ٹرانسفر ہوتا اور یہ ہوتا، اس زمانے میں تو ایسا سسٹم نہیں ہے۔ 50,000 درہم بوریوں میں جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ 50,000 درہم میں دے دیتا ہوں، لیکن جاؤ باہر سے کوئی حمال کلی لے کر آؤ، وہ لے کر جائے۔
اور جب وہ آیا حمال تو معلوم مولا کا جملہ سنیے، مولا نے کہا یہ میرے بھائی کی امانت ہے، اس کے گھر پہنچاؤ۔ یہ جملہ توجہ فرما رہے ہیں، 1 روپیہ اگر اپنے بھائی کو ہم نے دیا نا، اور خدا نہ کرے آج کا زمانہ تو آپ جانتے اسٹیٹس، اور پھر اس کے بعد وہ فائل اور یہ وہ، جتنا اس غریب کو کمبل دے کر ہم نے فوٹو کھینچ کر گرمی بڑھائی، اتنا اس کمبل نے نہیں بڑھایا تھا۔ امام نے فرمایا کہ لے جاؤ، یہ میرے بھائی کی امانت ہے، اس کے گھر دے آؤ۔ وہ حمال کو بھی امام نے نہیں بتایا کہ ہم مدد کر رہے، اور اس کے بعد جب وہ حمال لے جانے لگا، حضرت نے اپنی ردا اتاری اور کہا یہ ردا لے جاؤ، یہ تمہاری مزدوری ہے، یہ تمہاری مزدوری ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ کرم ہے، یہ کریم، امام کریم یعنی یہ امام کریم یعنی عطا کرنا۔ میں نے روایت دیکھا، عجیب روایت دیکھا، اور غیروں نے لکھا، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر میں ان روایتوں کو پڑھوں جو کرم امام حسن کو غیروں نے، ابن عساکر جیسے لوگوں نے لکھا ہے، آ کر آپ دیکھیے ابن عساکر خود لکھتا ہے کہ حضرت سے آ کر کسی نے کہا مولا کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، کسی کو تو لوٹائیے خالی ہاتھ، جو آیا آپ کے در پہ آپ کچھ نہ کچھ عطا کرتے ہیں۔ حضرت نے ایک بڑا جملہ کہا ہے، شاید یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نے فرمایا میں کسی کو خالی ہاتھ اس لیے لوٹاتا کہ جس طرح یہ میرے در پہ فقیر بن کے آیا ہے، اسی طرح میں خدا کے در پر فقیر ہوں۔ آج اگر حضرت نے فرمایا کہ اگر آج میں اسے لوٹا دوں، یہ شاید ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم درس ہو۔ ہم بھی تو سب فقیر ہیں، ہم بھی تو سب محتاج ہیں در خدا پر۔ آج ایک بندے خدا کو تم لوٹاتے ہو، اگر خدا تمہیں لوٹا دے، امام فرماتے میں اسی لیے نہیں لوٹاتا۔ اور واقعاً یہ چیز کو تھوڑا سے آپ غور کریے، اگر یہ روایت کو میں اور واضح کروں نا تو شاید آپ کو بہت قریب لے جا سکتا ہوں، اگر آپ غور فرمائیے۔ دیکھیے جتنی بھی چیزیں ہمیں عطا ہوئی ہیں کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے۔ اگر اس چیز کو آپ پاس کرو، اس چیز کو آپ دوسرے کو دو، تو خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کو اور دیتا ہے۔ مثال دوں آپ کو بہت آسان، آپ جائیے کسی کے یہاں مہمان، سینی میں آپ کے لیے چائے آتی ہے، 2 طریقہ ہے چائے پینے کا، اپنی کپ اٹھائیے، اپنا ساسر لیجئے اور پینا شروع کر دیجئے۔ وہ جس کے یہاں آپ گئے وہ کیا کرے گا؟ سینی لے کر آگے بڑھ جائے گا نا، چونکہ آپ نے اپنی کپ اٹھا لیا۔ یہیں پر آپ دوسرا کام کر سکتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ سینی سے کپ اٹھائیے، ساسر اٹھائیے، اپنے بھائی کو بڑھا دیجئے، پھر اس کے بعد آپ کا کوئی اور رشتہ دار ہے اس کو بڑھا دیجئے، کوئی اور دوست ہے آپ بڑھا دیجئے۔ جب تک آپ چائے پاس کر رہے ہو، بڑھاتے رہ رہے ہیں، وہ میزبان وہ سینی لے کر آپ کے پاس کھڑا ہے۔ تو وہ جو فرما رہے ہیں نہیں، وہ میزبان وہ سینی لے کر، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہو؟ بڑھا رہے ہو۔ یا اگر آپ نے اپنی کپ اٹھایا، اگلی مرتبہ سینی لے کر، چونکہ اس کو تو دینا ہی ہے، تو مجھے فرما رہے ہیں نہیں، اسے تو دینا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کے ذریعے دیجئے یا وہ خود لے کر جائے۔ اب اگر آپ کریم ہوں گے تو اپنا لینے سے پہلے اگر چائے آپ نے پاس کر دیا تو وہ سینی لے کر کھڑا ہے۔ اسی طرح دسترخوان پروردگار عالم آپ کے سامنے بچھا ہے، جب تک آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے رہتے ہو وہ دسترخوان آپ کے آگے بچھا ہوتا ہے، یا آپ نے ہٹایا وہ دسترخوان اٹھ کر کہیں اور چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کے گھر پر گدا ہوں، میں خدا کے گھر کا فقیر ہوں، میں کسے واپس کر دوں؟ لہٰذا حضرت کی اس صفت کو، کم از کم اس صفت کو تھوڑا سے حضرت کی شہادت کے دن غور کیا جائے۔ آج ہمارے سماج میں کتنی مشکلات اس ایک صفت کی وجہ سے حل ہو سکتی ہے، اور اس کو بعض لوگوں نے واقعی ہمارے یہاں دین کو کبھی اتنا محدود کر دیا گیا، سمجھ میں نہیں آتا۔ دینداری یعنی فقط مسجد میں ہوگی، فقط امام بارگاہ میں ہوگی، امام بارگاہ اور مسجد کے باہر دین نہیں ہے۔ اور بات تو اتنے امانت دار ہیں کہ مسجد سے جاتے وقت دین بھی یہیں چھوڑ کر جاتے ہیں۔ نہیں، یہ دین یہاں سے دیا جاتا ہے کہ باہر لے جائیے، یہ دین یہاں چھوڑ کر
دے کر جانے کے لیے نہیں دیا جاتا، یہاں بلایا جاتا ہے کہ یہ دین ساتھ لے جائیے، یہ دین گھر میں بھی ہو، یہ دین بازار میں بھی ہو، یہ دین سڑکوں پر بھی ہو، یہ دین پڑوسیوں کے پاس، یہ نہ ہو کہ دین یہیں سے لیجئے اور یہیں پر بطور امانت رکھ کے جائیے کہ اب انشاءاللہ مغرب کی نماز میں آئیں گے تو پھر یہ دین کا لبادہ یہاں سے اوڑھیں گے اور پھر چل نہیں، دین لے جائیے۔ اور دین فقط محدود نہیں، خدا کی قسم محرابوں تک۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض وہ افراد جو اپنے آپ کو متدین سمجھتے ہیں وہ آ کر امام کی صفت کو دیکھیں، روایت ہے، عجیب روایت ہے، آپ تھوڑا سے غور فرمائیے گا۔ شاید ہم جیسے لوگ جو لوگوں کو لگتا ہے کہ نہیں بعض عبادتیں بہت زیادہ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن امام کی سیرت کو دیکھیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت مسجد الحرام میں، آپ خالی مکان کے اہمیت کو سمجھیے گا، کہاں پر؟ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں۔ حضرت کی حالت یہ ہے کہ حضرت حال اعتکاف میں، کہاں پر ہیں؟ اعتکاف کی حالت میں۔ وہاں پر بھی حضرت طواف کی حالت میں، تین کنڈیشن، مسجد الحرام، اعتکاف، حال طواف۔ اعتکاف بچوں کے لیے عرض کروں، بزرگوں کو تو معلوم ہوگا، اعتکاف میں بغیر ضرورت کے آپ مسجد کے باہر نہیں جا سکتے، یہ فقہی قانون ہے۔ حضرت اعتکاف کہاں رکھے ہوئے؟ مسجد الحرام میں۔ پھر اس کے بعد طواف کی حالت میں ایک شخص آیا مولا کے چاہنے والوں میں سے، اس نے آنے کے بعد حضرت سے ایک جملہ کہا، اس نے کہا مولا میں نے کسی سے قرض لیا ہے۔ اب دیکھیں اس کو ہمارے یہاں سماج میں ارے ان کے کام کے چکر میں گئے تھے، دن بھر تھک گئے، نماز بھی جو ہے رہ گئی، اس کو لگتا ہے کہ فالتو کے کام میں مصروف تھا اور یہاں پہ آیا ہے۔ تو جو فرمائیے گا، میں عرض کروں دین بہت وسیع ہے۔ حضرت اعتکاف میں ہے، طواف کی حالت میں ہے، مسجد الحرام میں ہے۔ یہ مولا کا چاہنے والا آتا ہے، کہتا مولا میں نے کسی سے قرض لیا تھا، اب اگر آپ واسطہ بن جاؤ، آپ چل کر اس سے کچھ ٹائم لے لو میرے لیے، چونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کا قرض نہیں ادا کروں، چونکہ یہ بھی ایک چیز بریکٹ میں عرض کر دوں کہ قرض لینے والے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرض دینا ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر آپ سوچو گے کہ قرض ادا کریں گے تو خدا مدد کرے گا، ہم سوچتے نہیں ہیں کہ قرض کو ادا بھی کرنا ہوتا ہے، لہذا مدد بھی نہیں ہوتی۔ روایت میں کہ اگر تمہارے اندر یہ فکر رہے گی کہ میں قرض ادا کروں گا تو خدا تمہاری مدد کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی چیز تھی جو ہمارے سماج سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اور دونوں طرف سے ہوا۔ تھوڑا سا یہ ہوا کہ اب قرض دینے کے بعد ملتا نہیں ہے تو لوگ نہیں دیتے، اور اس کے بعد نہ جانے کتنے حرام تک ہم مرتکب ہوتے ہیں، مال ربا اور مال رشوہ اور نہ جانے کیا کیا۔ یہ اسلام نے بڑا اچھا قانون اور سسٹم بنایا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ یہ ہمارے یہاں سے دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کبھی کبھار آپ کو کچھ دینا نہیں ہے، آپ فقط ایک ٹیلی فون کر سکتے ہو، آپ کی بات مان لی جائے گی، آپ چلے جاؤ گے تو اس مومن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، 2 قدم چلے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے یہاں اضافی سمجھتے ہیں، کہتے زبردستی کسی بھی کام کے لیے نکل جاتے ہو۔ مولا اعتکاف کی حالت میں، حال احرام، حال اعتکاف میں، طواف کی حالت میں، مسجد الحرام میں آنے والا کہتا مولا آپ چلیے، فقط ریکویسٹ کر دیجئے کہ مجھے کچھ ٹائم بڑھا دیا جائے۔ آپ کیا کریے، وہ مثلا آج قرض کا وقت ہے، وہ 10 دن کا وقت مجھے دے دیں۔ حضرت مسجد الحرام سے باہر گئے، اس مومن کے لیے ریکویسٹ کی، ٹائم ملا، واپس آئے۔ اب جو دین امامی سے تو سمجھ میں آئے گا نا۔ ابن عباس کا مقام اپنی جگہ بہت بلند و بالا، لیکن امام حسن سے تو کمپیئر نہیں کر سکتے ہو نا۔ امام حسن کے جوتیوں کے دھول کے برابر ابن عباس نہیں ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ معصوم سے کسی کا کوئی تقابل نہیں ہے۔ ابن عباس نے جب حضرت کو دیکھا کہ مسجد الحرام سے باہر، چونکہ ابن عباس جانتے تھے کہ حضرت اعتکاف میں، کہ مولا کیا آپ بھول گئے تھے کہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں؟ چونکہ اعتکاف کی حالت میں باہر کہاں نکلا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ابن عباس میں ہرگز نہیں بھولا تھا میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، لیکن میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ میرے نانا نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن کی حاجت روائی کے لیے کچھ قدم آگے بڑھاتا ہے اور اس کی مشکل حل کر کے آتا ہے تو 90,000 سال کی عبادت کا اسے ثواب ملتا ہے۔ 90,000 سال، اور حضرت نے وہاں کنڈیشن بتایا، وہ 1000 سال
جس میں دن میں انسان نے روزے رکھے ہیں اور راتوں میں نماز پڑھی. آپ انصاف سے بتائیں, خدا کی قسم ہمارے یہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ ارے زبردستی سب کے کام کے لیے چلے جاتے ہو, تم کو کوئی کام نہیں ہے. اس طرح کے لوگوں کو عموماً وہ زبان میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, کہتے ہیں ایسے ہی آدمی ہے, زبردستی کے آدمی, جس کا دیکھیے جس کے کام کی. یہ عبادت کرنے جا رہا ہے, خدا کی قسم اس کی عبادت کو سمجھو. خلق خدا کی خدمت وہ عظیم عبادت ہے جو امام حسن مجتبیٰ کا پیغام ہے. یہ پہنچائیے آپ کریم اہل بیت کی روز شہادت کے دن کہ آیا ان کاموں کو ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے اہمیت. مجھے لگتا نہیں 2 رکعت مستحب نماز پڑھوں, اگر کوئی مومن آیا بھی ہے تو گھر سے واپس چلا جائے گا, کون اسے دیکھے گا؟ اور وہ 2 رکعت پڑھ کر میں خوش ہوں کہ نہیں میں نے خدا کی عبادت کر لیا ہے. بندگی سمجھیے, خدا کی قسم عبادت سمجھیے آپ. بعض روایت میں کہ اگر تم نکلے کسی مومن کے کام سے اور وہ کام ہوا بھی نہیں, ہوتا ہے بہت سی مرتبہ آپ گئے کسی کارڈ بنوانے کے لیے اور کوئی ڈاکیومنٹ بنوانے کے لیے 50 مرتبہ سیڑھی سے اوپر نیچے آئے, نہیں ہوا. روایت کا جملہ ہے جو مومن کے کام کے لیے چند قدم جاتا ہے, چند قدم آتا ہے اور وہ کام نہیں بھی ہوتا تو وہ انسان ایسا ہے جیسے صفا اور مروہ کے درمیان وہ صحیح کر رہا ہو. یہ روایت کے جملے ہیں, خدا کی قسم میں اپنی جانب سے نہیں کسائی بین الصفا والمروہ. عجیب ہے, جب سیڑھیوں پر کسی مومن کے لیے آفس سے اوپر نیچے اترو نا تو سمجھ لینا کہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کر رہا ہو, تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا. تو یہ فرما رہے ہیں یہ امام کا وہ کرم ہے. کریم اہل بیت کا معنی یہ میں نے عرض کیا نا, فقط اسی ایک صفت سے اگر امام کی گفتگو کیا جائے کہ کریم اہل بیت کہتے کسے ہیں اور یہ کریم اہل بیت ہیں کس طرح کہ اتنی مدد. اور ان تمام مدد کے ساتھ امام کی جو دوسری صفت ہے وہ امام کا حلم ہے. امام کا حلم ہے. کل رات میں بھی میں نے تذکرہ کیا تھا, حلم امام. حلیم اور حلم کا معنی بھی ہمارے یہاں صحیح نہیں ہوتا. صبر الگ ہے, حلم الگ ہے. اگر آپ ٹکٹ کی لائن میں کھڑے ہو نا وہ صبر ہے, وہاں پہ آپ کے پاس چانس نہیں ہے. وہاں کیا کریں گے آپ؟ وہاں پر آپ کے پاس چانس نہیں ہے. ٹکٹ کی لائن لمبی ہے کہ نہیں میں بہت حلم دکھا رہا ہوں. حلم نہیں, وہاں پہ تو آپ کا جب نمبر آئے گا تبھی آپ جا سکتے ہو. وہاں پر آپ کے پاس چارہ نہیں ہے. حلم اسے کہتے جہاں پر آپ کے پاس چارہ ہوتا ہے وہاں پر آپ برداشت کرتے ہو. تو یہ فرما رہے ہیں بعض روایات میں ہے کہ الحلم یدور علی 5, 5 چیزوں پر آ کر حلم گھومتا ہے. ایک یہ کہ عزیز یذل, ایک انسان عزیز ہو اسے ذلیل کیا جائے. ایک عزیز کو کیا کیا جائے؟ ذلیل کیا جائے, وہاں پر حلم دکھایا جائے. امام حسن کو آپ دیکھ لیجئے, امام حسن عزیز ہیں, نہ فقط عزیز ہیں بلکہ اگر کوئی امام سے وابستہ نہیں ہے تو وہ ذلیل ہے. لیکن اس کے باوجود امام کو کیا کہا گیا؟ یا مذل المومنین, اے مومنین کو ذلیل کرنے والے. وہ امام جو مرکز عزت ہے, جس کی ذات سے لوگ عزیز بنتے ہیں, اس امام کے سامنے آ کر لوگوں نے کہا آپ لوگوں کو ذلیل کرنے والے. بعض روایات میں اتنا حلم دکھایا, امام نے کہا کہ بیٹھو باتیں کرو, تو مجھے امام مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ کہا امام مانتا ہوں. کہ اگر امام مانتے ہو تو یہ بھی تو جانتے ہو کہ میں جو کروں گا وہ خدا کے حکم سے کروں گا. اب دیکھو حلم یعنی کیا ہے. حلم یعنی یہ کہ ایک عزیز کو ذلیل کیا جائے اور وہ عزیز آ کر برداشت کر لے کہ وہ کہے کہ جانے دو معاف کرتا ہوں. یہ ہے حلم. یہ معمولی مرحلہ نہیں ہے جو امام عالی مقام کی زندگی میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح عزیز ہیں. اور میں نے ابتدا میں عرض کیا نا, جن کی جانوں کو بچانے کے لیے حضرت نے صلح کی, انہی لوگوں نے آ کر حضرت کو طعنہ دیا, انہی لوگوں نے آ کر حضرت کو تشنیع دیا. وہی لوگ جنہوں نے بے وفائی کی تھی انہی لوگوں نے آ کر حضرت کو بعد میں طعنہ دیا. حضرت نے اس قدر حلم کا مظاہرہ فرمایا, اس قدر حلم کا مظاہرہ فرمایا کہ بنی امیہ کے چہرے پہ جو نقاب پڑی تھی, برداشت آسان نہیں ہوتا, خدا کی قسم آسان نہیں ہوتا. اگر آپ کہیں حق پر ہو نا, اسی روایت میں من یدعو الی الحق فیستخف, وہ تمہیں حق کی طرف بلائے اور تم اس کا مذاق اڑاؤ. وہ تمہیں کہاں بلا رہا ہو؟ حلیم کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو حق کی طرف بلائے
اور آپ اس کا مذاق اڑاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ امام حق کی جانب الداعی الی اللہ، امام کسے کہتے ہیں؟ جو خدا کی جانب دعوت دے، وہ تمہیں خدا کی جانب دعوت دے رہا ہے اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تم اس کے لشکر سے بھاگ رہے ہو، تم اسے تنہا چھوڑ رہے ہو، وہ تمہیں بلا رہا ہے، اور نہ یہ کہ وہ تمہارا محتاج ہے، خدا کی قسم وہ تمہارا محتاج نہیں، وہ امام نہیں ہے جو آپ کا محتاج ہو، وہ امام نہیں ہے جو آپ کا محتاج ہو۔ اللہ نے امام کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، کسی کا محتاج۔ یہ پورا مجمع اگر امام حسین کو ماننا چھوڑ دے تو یہ مجمع معتبر نہیں ہو سکتا، امام حسین کے اعتبار میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ جب کبھی کروڑوں کا مجمع دیکھتے ہو نا، آپ یہ کبھی سمجھ مت لینا کہ ہماری وجہ سے امام حسین کا وقار بڑھ رہا ہے، نہیں، آپ کا وقار بڑھ رہا ہے۔ آپ کربلا جا کر اپنی عزت بڑھا کر آتے ہو، امام کی عزت بہت عزیز ہے، امام کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم سراپا محتاج امام ہیں، ہم سراپا محتاج ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارا سسٹم بدلا ہوا ہے، جو محتاج ہے وہ مشتاق نہیں ہے، اور جو بے نیاز ہے وہ مشتاق ہے۔ یعنی امام بے نیاز ہے ہم سے، لیکن وہ ہمارے مشتاق ہیں کہ کب ہم کی طرف آئیں، اور ہم سراپا محتاج ہیں اور ہم اپنے چہروں کو موڑے ہوئے۔ یعنی ہونا تو یہی چاہیے سسٹم، جو محتاج ہو اسے مشتاق ہونا چاہیے، یا جو بے نیاز ہے وہ مشتاق ہے اور جو محتاج ہے وہ رخ موڑے ہوئے۔ رخ موڑا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں نے، اور کیوں رخ موڑا ہے؟ کیونکہ اہل بیت کسی کو راضی نہیں کرتے سوائے خدا کے۔ یہی سسٹم ہے، یہی آپ پورا یہ قانون دیکھیے گا، اہل بیت سے جو لوگ ناراض ہیں، آپ جا کر زندگی میں دیکھیے، صرف ناراضگی کی وجہ یہ کہ اہل بیت نے کبھی کسی کو خوش نہیں کیا خدا کو ناراض کر کے، کسی کو نہیں خوش کیا، خدا کو ناراض کر کے کسی کو خوش نہیں کیا۔ امام حسن کریم ہیں، لیکن خدا کو ناراض کر کے آپ کو خوش نہیں کریں گے۔ یہ آپ کو اور مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو بھی، کہ خدا کو ناراض کر کے آپ کو نہیں خوش کریں گے۔ خدا ان کے لیے بہت اہم ہے، خدا کی قسم خدا ان کے لیے بہت اہم ہے۔ امام کی نظر خدا کی جانب ہوتی ہے، لیکن ہاں اس راہ میں جب آپ چلتے ہیں تو بہت سے لوگ آپ کے مخالف ہیں، بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہیں، بہت سے لوگ آپ سے ناراض ہیں، ہوا کریں۔ امام حسن سے اس قدر لوگ ناراض ہیں، ہوا کریں، فرق نہیں پڑتا۔ مظلوم ہے، مظلوم ہے، خدا کی، میں نے عرض کی نا، امام کے حلم کو اگر میں پڑھوں تو پھر ایک مجلس چاہیے کہ کس قدر امام نے برداشت فرمایا، کس قدر امام کو سختیوں سے امام دوچار ہے۔ میں ایک جملہ کہوں شاید آپ پہنچ سکے مصائب کے لیے، کہ امام اپنے گھر میں بھی مظلوم ہے، امام اپنے گھر میں بھی مظلوم، اس قدر مظلوم ہیں۔ شریک حیات کسے کہتے ہیں؟ شریک حیات جو زندگی کے ہر لمحے میں آپ کا ساتھ دے۔ اللہ نے امام حسن کی مظلومیت، کوئی جو شریک حیات بن کر آئی ہے اسی نے امام کو زہر دے دیا۔ بس ارباب اعضا، سبت اکبر کا آپ کو ماتم کرنا ہے۔ کون ہے یہ مظلوم امام جس نے اپنے بچپنے سے مظلومیت کا آغاز دیکھا ہے اور مظلومیت کے سارے مناظر دیکھیں؟ میں جب بھی امام حسن مجتبیٰ تک آتا ہوں نا، مجھے مظلومیت زہرا بہت یاد آتی ہے، بہت مظلومیت زہرا بہت یاد آتی ہے۔ معلوم ہے کیوں؟ کیونکہ ایک منظر امام حسن نے دیکھا تھا وہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مدینے کی گلی میں ایک ایسا منظر تھا جو امام حسن نے دیکھا ہے۔ آپ اہل مجلس ہیں، آپ پہنچ گئے ہوں گے، جب کسی نے آ کر امام حسن سے پوچھا، مولا جس طرح آپ روتے ہیں اس طرح کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ اللہ نہ کرے، خدا مجھے معاف کرے، سید مجھے معاف کریے گا، خدا نہ کرے وہ منظر کوئی بیٹا دیکھے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کی بے حرمتی ہو۔ وہ منظر امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا ہے، مدینے کی وہ گلی، وہ امام حسن مجتبیٰ، وہ زہرائے مرضیہ کی چیخیں۔
اس قدر گریہ فرماتے تھے، اس قدر بار بار وہ درد امام کو یاد آتا تھا۔ آج وہی دن ہے جب آپ کا امام تڑپ رہا ہے، زہر دیا گیا ہے۔ اللہ اللہ، امام حسن مجتبیٰ زہر سے تڑپ رہے ہیں۔ منظر بتاؤ کیا ہے منظر؟ تشت رکھا ہوا ہے، اللہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے ہیں، اور جب آنکھیں کھولتے ایک آواز دیتے ہیں، بھیا حسین میری بہن زینب کو بلا دو۔ اجرکم اللہ ارباب اعزا، امام حسن نے اپنی بہن زینب کو بلایا ہے۔ بعض علماء پڑھتے ہیں جب جناب زینب تشریف لا رہی تھی، امام حسن نے کہا یہ تشت کہیں کنارے رکھ دیو۔ اللہ اکبر، یہ تشت کہیں کنارے رکھ دو۔ یہ میرے مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے بہن ہے، یہ منظر دیکھ نہیں پائے گی، میں کیسے بتاؤں؟ یا امام مجتبیٰ، یہی بہن کربلا میں حسین کا پامال لاشا دے۔ اجرکم اللہ، ہار باب اعزا، جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا ہے، اللہ بھائی کو گلے سے لگا لیا۔ جب نہیں امام حسن نے کہا او بہن ابھی یہ منظر تو کچھ نہیں ہے، ارے تجھے کربلا کے دشت میں 72 جنازے دیکھنے ہیں۔ اے زینب صبر کر، ارباب اعزا بھائی ہے، بہن کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے، لیکن کیسے بتاؤں بی بی، یہ منظر اپنی جگہ ہے، لیکن کربلا کے دشت میں کیا کرو گی جب تلے زینبیہ پہ ہوگی؟ وَشِمْرُ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْن، اور شمر حسین کے سینے پر قدم رکھے ہوگا۔ اجرکم اللہ، لو امام حسن اس دنیا سے رخصت ہوئے، ارباب اعزا کفن دیا گیا۔ یہ پہلا جنازہ ہے۔ میں بہت دیر تک مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ تصور کے مرحلوں میں رہیے گا۔ یہ پہلا جنازہ ہے جو زہرا کے گھر سے اٹھ رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں پیغمبر کا جنازہ اٹھا نہیں ہے، زہرا کا جنازہ رات کی تنہائی میں نکلا ہے، اور پھر مولا کائنات کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں نکلا۔ یہ پہلا جنازہ جو دن کے اجالے میں زہرا کے گھر سے اٹھا ہے، لیکن اللہ اللہ اس جنازے کے ساتھ وہ بے حرمتی۔ اللہ بھی یہاں سے میں امام حسین کی مظلومیت پڑھوں یا مولا عباس کی مظلومیت پڑھوں۔ بھائی کی آنکھوں کے سامنے آپ نے بھی اپنے کسی عزیز کا جنازہ اٹھایا ہوگا نا؟ کیا مجال ہے کوئی بھی حرمتی کر دے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے عزیز کے جنازے کی؟ کیا مجال ہے کوئی آ کر ہمارے جنازے کو ادھر سے ادھر کر دے؟ لیکن اللہ غازی ابوالفضل عباس نے کن آنکھوں سے دیکھا تھا جب جنازہ امام حسن پہ تیروں کی بارش ہو رہی، اور اس سے کہیں زیادہ سخت مرحلہ اس وقت رہا ہوگا جب یہ جنازہ گھر میں آیا ہوگا۔ اور جب عباس نے سوچا ہو اگر زینب نے پوچھ لیا اے عباس ارے تمہارے ہوتے ہوئے میرے بھیا کا جنازہ، میں کہوں گا مولا عباس ارے زینب تو وہ بی بی ہے جو جنازوں پہ معلق لگتی۔